السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جب کبھی محبوب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا تھا تو وہ جواب دیتا تھا کہ ہم نہیں جانتے تیرا گھر کہاں ہے۔ آخر مجبور ہو کر میں نے محبوب کے دروازے پر ڈیرا لگا لیا اور وہیں گھر بنا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اے محبوب، تجھ سے اجازت لیے بغیر تیرے دروازے پر گھر بنا لیا ہے، اور اب تیری بے پرواہی اور بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ جب تک بتا نہ دوں یہ میرا گھر ہے، تجھے اس کا پتہ نہ چلے گا اور نہ تو جانے گا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔ طاقت سخن کا مطلب ہے بولنے کی طاقت، یعنی بولنے کی ہمت، جو کوئی بول سکتا ہو اس کو کہتے ہیں۔ جب تک مجھ میں بات کرنے کی ہمت تھی میں حال دل سناتا تھا، اور محبوب اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اور خود اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے سامنے عاشق بیٹھا ہوا ہے برے حال میں، اس کا حال کیا ہے۔ اور اب مجھ میں اتنی کمزوری ہو گئی ہے اور جسم میں طاقت نہیں رہی، جس کی وجہ سے مجھ میں بات کرنے کی بھی قوت نہیں ہے، تو اس نے میرے حال سے بے خبر رہنے کے لیے یہ بنا بنایا بہانہ پیش کر دیا کہ میں بتائے بغیر کسی کے دل کی بات کیوں کر جانوں۔ تم کچھ کہو تو مجھے معلوم ہو کہ کیا چاہتے ہو۔ حالانکہ جانتا ہے مجھ میں کہنے کی طاقت ہی نہیں، تو محبوب کی طرف سے یہ انتہائی ستم ظریفی ہے۔ شعر ہے اگلا: کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام، ستمگر کہے بغیر۔ جہان کہتے ہیں دنیا کو، اور ستمگر کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا تقدیر سے معاملہ ایک ایسے محبوب کے ساتھ آن پڑا ہے جس کا نام لیتے وقت ہر شخص اسے ظالم کہتا ہے، ستمگر کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو محبوب دنیا بھر کے نزدیک ظالم اور ستمگر ہو، اس سے عاشق کی کوئی امید کیوں کر پوری ہو سکتی ہے۔ شعر ہے کہ جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم، سر جائے یار ہے نہ رہیں پر کہے بغیر۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم خاموش ہیں تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ کسی سے ڈرتے ہیں یا اپنا سر کٹ جانے کا خوف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے دل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ورنہ ہم دھن کے ایسے پکے اور سر پھرے ہیں کہ جان بھی چلی جائے تو سچ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، سچ کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شعر دیکھیے کہ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا، چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا، چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر۔ بت کافر ایک مرتبہ پھر، جیسے کہ ہم آپ کو بار بار بتلا چکے ہیں، محبوب کے لیے کہا جاتا ہے، اپنے معشوق کے لیے غالب کہہ رہے ہیں، اور تقریباً ہمیں جو اردو کی شاعری پرانی ہم پڑھتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر شعراء نے اس بت کافر کو استعمال کیا۔ اور پوجنا تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، عبادت کرنے کو، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے لوگ، دنیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کو جسے ساری دنیا بت کافر کہتی ہے، پوجنا بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں برابر اس کی پرستش میں مصروف رہوں گا، اور اگر دنیا اس پر مجھے کافر قرار دینے کے لیے بھی کافر قرار دے بھی، تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا تو اس کی عبادت کرنے کا سلسلہ بدستور قائم رہے گا۔ اب یہ ثابت قدمی اور وفاداری کی آخری حد ہے کہ اپنے محبوب کے مقابلے میں بڑی سے بڑی آفت جھیل لینے میں بھی کوئی تامل نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اب ہم اس کے شعر نمبر 6 اور 7، چونکہ بہت زیادہ ایک سی بات کہی گئی ہے تو ہم ان کو اکٹھا لیتے ہیں اس وقت، شعر نمبر 6 اور 7 کو۔ مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر۔ اب اس میں دشنا کہتے ہیں کٹار کو، خنجر کو، اور ولے کہتے ہیں، ولیک کا مخفف ہے، یعنی ولیک کو لیکن مگر، اور اس میں جو لفظ ہے مشاہدہ حق، یعنی ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باداؤ ساغر کہے بغیر۔ مشاہدہ حق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی روشنی دیکھنا، اس کے نور دیکھنا۔ تو ان دونوں کا مطلب ہم ایک ساتھ کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا مقصد ناز اور انداز اور غمزہ جو ہوتا ہے محبوب کا، یعنی نخرہ جو ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے، لیکن بات چیت کے وقت ہم ان کے لیے کٹار اور خنجر کے اصطلاحیں استعمال کیے بغیر مطلب واضح نہیں کر سکتے۔ بے شک ذات باری تعالیٰ کے انوار دیکھنے کا معاملہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور دیکھنے کا معاملہ ہو، مگر جب اس کا ذکر کریں گے تو شراب اور ساغر کا ذکر کیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ ان دو شعروں میں مرزا غالب نے یہ حقیقت انتہائی خوش اسلوبی سے واضح کی ہے کہ حقیقت کا اظہار مجاز کا لباس اختیار کیے بغیر ممکن نہیں، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی یا حواس کے ذریعے سے، یعنی سونگھنا، چکھنا، دیکھنا وغیرہ، ہم ان کو نہیں پہچان سکتے، تو ان کے لیے مشہور اور محسوس چیزوں کے رنگ میں پیش کیے بغیر دل کی کیفیت واضح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، ناز و غمزہ کا ذکر آئے گا تو تشبیہ یا استعارے میں کٹار اور خنجر کہہ کر کام چلائیں گے۔ حقیقتاً ناز و غمزہ وہی کام انجام دیتے ہیں جو کٹار اور خنجر سے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح روحانی انوار یا محبت باری تعالیٰ کے معاملات پوری طرح واضح کرنے کے لیے بادہ و ساغر سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ انوار کی کیفیت معنوی اعتبار سے شراب سے ملتی جلتی ہے۔ مرزا نے دوسری جگہ یہی حقیقت ایک اور انداز میں بھی پیش کی ہے، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اب آئیے اس کا ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کیے بغیر۔ دونا کا مطلب ہوتا ہے دو گنا، التفات یعنی مہربانی، لطف و کرم وغیرہ۔ اب یہ شعر دراصل ایک قصے کا آخری حصہ ہے۔ مرزا اور محبوب کے درمیان گفتگو جاری ہے، مرزا اپنا حال بیان کرتے ہیں، محبوب کہتا ہے کیا کہتے ہو، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ پھر محبوب کوئی بات کہتا ہے تو مرزا کی سمجھ میں نہیں آتی، دوبارہ پوچھتا ہے تو محبوب جواب دیتا ہے کہ بھئی بہرے ہو کیا، بار بار پوچھتے ہو۔ تو یہ سن کر مرزا کہتے ہیں کہ میں اگر بہرا ہوں تو چاہیے کہ آپ کی توجہ اور لطف اور نوازش مجھ پر دو گنا ہو جائے، کیونکہ جب تک بار بار بات نہ کہی جائے میں بہرا ہونے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں سکا۔ اب اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ حضور سے مراد اصل میں ہے یہاں پر بہادر شاہ ظفر، یعنی ان کے دربار میں موجود ہیں، تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بار بار تم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی بار بار اپنی گزارشیں کیوں پیش کر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ پر خاص توجہ فرمائیے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں پریشانی ہے۔ اب تیرا تو پورا حال کہے بغیر ہی حضور پر واضح ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے کچھ شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔
اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر. تب تک کے لیے خدا حافظ.